حامدا و مسلما و مسلما اما بعد۔ کئی دنوں سے کئی ایک مسائل عید الاضحیٰ کے تعلق سے سامنے آئے تھے، انہیں بیان کرنا تھا، لیکن مشاغل کی کثرت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکا تھا۔ آج ایک انتہائی اہم مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ یہ کہ بعض لوگ سعودی عرب رہتے ہیں اور وہاں چند لوگ روم کے مل کر کے ایک بکرا مثلاً ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً ایک روم میں 5 لوگ رہتے ہیں، تو سارے لوگ کچھ پیسہ ملا کر کے اکٹھا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا ایک بکرے میں 4-5 لوگوں کا پیسہ ملا کر کے شریک ہونا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس جانور کو ذبح کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے، یہ ایک انتہائی سخت مختلف فی مسئلہ ہے۔ علماء کے اس سلسلے میں 2 طرح کے اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ قربانی درست نہیں ہوگی، جبکہ دوسرے بعض علماء کہتے ہیں کہ قربانی درست ہو جائے گی۔ یہ مسائل انتہائی تفصیل کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب کی کتاب فتاوی عثمانی کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے فتاوی محمودیہ کے اندر، محمود الفتاوی کے اندر، فتاوی رحیمیہ کے اندر، آپ کے مسائل اور ان کا حل کے اندر، اور دیگر جو متداول کتب فقہ و فتاوی ہیں ان کے اندر موجود ہے، اور سخت اختلاف ہے۔ اس لیے ہم زیادہ آپ کو الجھانا نہیں چاہتے، بس سیدھی سیدھی بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ 4-5 لوگ مل کر کے ایک بکرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ 4 بھائی ہیں اور وہ ایک بکرا اپنی والدہ مرحومہ کے نام کرنا چاہتے ہیں یا والد مرحوم کے نام کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں صحیح شکل اور بہتر شکل اور اختلاف سے بالکل پاک شکل کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر 5 لوگ پیسہ ملا رہے ہیں تو اپنا سب پیسہ اکٹھا کر کے سب لوگ کسی ایک شخص کو ان پیسوں کا مالک بنا دیں۔ اب وہ شخص ان پیسوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قربانی کر دے گا، تو سب لوگوں کو انشاءاللہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ اسی طریقے سے 4 بھائی اگر ایک بکرا ذبح کرنا چاہتے ہیں والد کے نام یا والدہ کے نام، اور سب نے پیسہ ملایا ہوا ہے، سب شریک ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی بہتر صورت ہے کہ کسی ایک بھائی کو سب پیسوں کا مالک بنا دیں۔ اب وہ والد مرحوم یا والدہ مرحومہ کے نام قربانی کر دے گا، تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب سب کو مل جائے گا اور یہ قربانی بالکل درست ہو جائے گی۔ باقی کچھ علماء نے کہا کہ اگر ایصال ثواب کی نیت سے قربانی اس طرح مشترکہ طور پر ایک حصے میں کئی لوگ شریک ہو کر کے کرتے ہیں، تو ایصال ثواب کی قربانی ہے، اس لیے درست ہو جائے گی۔ باقاعدہ جو فریضہ ادا کیا جاتا ہے وہ والی یہ قربانی نہیں ہے کہ اس سے منع کیا جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ایک حصے میں کئی لوگ شریک ہی نہیں ہو سکتے، تو چونکہ ایک بکرا ایک ہی آدمی کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے، تو اس میں کئی لوگ مل کر کے اگر شریک ہو رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کیا ضرورت ہے ایسا کام کرنے کی کہ جس میں اس طرح کی الجھن یا پیچیدگی یا اختلاف پیدا ہو؟ اس لیے بہتر شکل یہی ہے جو میں نے ابھی پہلے بتا دی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امید کی یہ میری ویڈیو خاص طور سے ان بھائیوں کے یہاں پہنچائیں گے جو سعودی عرب یا بیرون ملک رہتے ہیں اور اس طرح کی صورتحال کا وہ شکار ہوتے ہیں اور انہیں ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ پچھلے سال بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا، اس سال بھی یہ مسئلہ سامنے آیا، اور خاص طور سے ان لوگوں تک کہ والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو 2-4 بھائی مل کر کے، کچھ بہنیں مل کر کے جو ایک جانور ذبح کرنا چاہتی ہیں، تو کیا مشترکہ طور پر کچھ پیسہ ان کا، کچھ پیسہ ان کا، کچھ پیسہ ان کا ملا کر کے کسی ایک حصے میں شریک ہونا یا کسی ایک چھوٹے جانور میں شریک ہونا صحیح ہے یا نہیں؟ تو میں نے پوری تفصیل آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ الجھن کا شکار نہیں ہوں گے اور صحیح مسئلہ سمجھ رہے ہوں گے۔ باقی کوئی اور مزید دقت ہو تو مجھ سے رابطہ میرے چینل پر کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔